الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم رب زدنی علما. سب تعریف اللہ تبارک و تعالی کے لیے ہے جس نے ہمیں اور آپ کو اس لائق بنایا ہے کہ اس کی توفیق اور اس کے فضل سے قرآن مجید کی ایک اہم حصہ ہم لوگ سن چکے ہیں اور یہ سفر ہمارا الحمدللہ رواں دواں ہے. اور درود و سلام نازل ہو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کی سنت کی پیروی اور ان کے متبعین بننے کا اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو اتنا بڑا جو شرف عطا کیا ہے، اس کی بے حد ہم ممنون اور مشکور ہیں. اس کی جتنا بھی ہم تعریف کریں یہ کم ہے. میرے اسلامی بھائیوں اور ساتھیوں، آج کے اس نماز تراویح کے اندر قرآن مجید کا ایک اہم حصہ جس کو ہم 13ویں پارہ کہا جاتا ہے یا 13ویں پاری کی مکمل طور سے الحمدللہ تلاوت ہوئی ہے، جس کے اندر کئی صورتیں شامل ہیں، جیسے سورہ یوسف، سورہ رعد اور سورہ ابراہیم. یہ 3 صورتیں آج کے اس 13ویں پارے کے اندر شامل ہیں. اور نماز تراویح کے اندر الحمدللہ پورے طریقے سے اس کی تلاوت ہوئی ہے. آئیے ہم دیکھتے ہیں اس کے کچھ خاص اور اہم باتوں کی طرف توجہ دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی نے شروع ہی میں نفس کے بارے میں بیان فرمایا ہے. نفس، اب جس طریقے سے انسان کی نفسیات ہوتی ہے نا، سوچنے کا، سمجھنے کا، یا اسی طریقے سے چاہے وہ نفس خیر کی طرف مائل ہو یا شر کی طرف مائل ہو، بھلائی کی یا برائی کی طرف مائل ہو، اس کو نفس کہتے ہیں. یقیناً نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. نفس کی 3 قسمیں بیان کی گئی ہیں. ایک نفس امارہ، دوسرا نفس لوامہ، اور تیسرا نفس مطمئنہ. یقیناً دیکھا جائے تو نفس امارہ سراپا گناہوں اور برائیوں کی طرف مائل کرتا ہے، نفس امارہ. لیکن نفس لوامہ ایسا ہے کہ جب وہ خطا کرتے یا غلطیاں کرتے تو اس کی طرف وہ ملامت کرتا ہے جی. اور اسی طریقے سے نفس مطمئنہ جو ہے وہ بھلائی اور خیر کی طرف یا مطمئن کی طرف انسان کو اطمینان کرتا ہے. تو پتہ چلتا ہے حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ جو ہوا ہے اس صورت کے اندر، جو اس کے ایک حصہ تو کل سن چکے ہیں اور اس کے دوسرے حصہ جو 13ویں پارے کے اندر بیان کیا گیا، بتایا یہ گیا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام واقعی اپنے آپ میں ایک مثال ہے پورے قوم کے لیے، پوری دنیا، پوری ملت کے لیے، اور خصوصی طور پر ہر نوجوان اگر اس کی تلاوت کرے اور حضرت یوسف علیہ السلام کی ایک ایک بات کو اور ان کے کاموں کو سمجھنے کی کوشش کرے تو کافی حد تک وہ انسان اپنے آپ میں ہی سیٹل ہو جائے گا اور سمجھ جائے گا. اور ضرورت ہے، وقت کا اہم تقاضا بھی ہے قوم کے نوجوانوں کے لیے کہ اس کو پڑھے، سورہ یوسف کو سمجھے. حضرت یوسف علیہ السلام کو دیکھیے، ایک مثال ہے
گھر کے اندر دعوت دی گئی، گھر کے اندر بند روم میں دعوت دی گئی، ہے طلقہ کہا گیا کہ آ جاؤ، انہوں نے کہا معاذ اللہ، یہ کیسا بلا ہے، یہ کیسا کام ہے، میں اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دوں گا؟ اللہ اکبر۔ جس انسان کو اللہ رب العالمین کے پاس جواب دہی ہونے کا ڈر ہو، خوف ہو، چاہے وہ گھر میں ہو، سفر میں ہو، اکیلے میں ہو، کہیں بھی ہو، اس کے دل میں یہی ڈر لگا ہوا رہتا ہے کہ مجھے اللہ کے پاس جواب دینا ہے۔ اس جواب دہی کا خوف کوئی بھی غلط کام کرنے سے اس کو روکتا رہتا، اس کا دل تڑپتا رہتا ہے کہ ہم اللہ رب العالمین کے پاس کیا جواب دیں گے۔ تو ایک تو اس چیز کی وضاحت کی گئی ہے، اور اسی طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کی پوری داستان، پوری واقعے کو بیان کرنے کے بعد حضرت یوسف علیہ السلام جو ان کے والد تھے یعقوب علیہ السلام، سوچ سوچ کے ان کی آنکھیں خراب ہو گئی تھی، آنکھیں خراب ہو گئی تھی۔ جب ان کے بھائی لوگ قحط سالی کا وقت زمانہ آیا، وہاں مال لینے کے لیے گئے، بوریے میں بستے میں بھر بھر کے لے کے آتے گئے، ایک بار، دو بار، تین بار، تو انہوں نے جو کرتا دیا تھا یوسف علیہ السلام کا کرتا یعقوب علیہ السلام کے چہرے پہ ڈال دیا، تو ان کی آنکھیں بینائی واپس آ گئی تھی، بغیر کسی آپریشن کے، بغیر کسی علاج و معالجہ کے۔ ایک زمانے کے بعد ان کے چہرے پہ جب وہ کرتا ڈالا گیا تو ان کی بینائی آٹومیٹک واپس آ گئی، آنکھوں میں دیکھنے کی جو قوت تھی وہ واپس آ گئی۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا جو تذکرے میں آج جو تلاوت ہوئی اس کے اندر یہ بھی بات آئی کہ ایسا ایک وقت آیا کہ ان کے سارے لوگ مصر کے اندر پہنچ گئے، واپس چلے گئے حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس۔ جب یہ لوگ مصر میں گئے تو حضرت یوسف علیہ السلام اور ان کی پوری ٹیم ان لوگوں کی استقبال کرنے کے لیے ان کے روبرو ہو گئے، ان کے بھائیوں کے، اور چونکہ والد یعقوب علیہ السلام تھے، یہ سب گئے وہاں پر مصر، تو ان کی استقبال کے لیے پوری بادشاہت یعنی پورے وقت کے سارے لوگ ویلکم کرنے کے لیے ان کے پاس آ گئے۔ تو پتہ کیا چلتا ہے کہ کبھی کبھار ایسا بھی ہوتا ہے کہ اگر بادشاہ تخت پر کوئی بیٹھا ہو اور ان کے دل میں انسانیت ہے، ان کے دل میں تقوی ہے، تو اپنے آنے والے اگرچہ دشمن قسم کا ایک زمانے میں رہا ہو تو ان کے بھی استقبال کرنے کے لیے آگے بڑھ سکتے ہیں، اور یہی کام حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا۔ آپ غور کیجئے ان کو بادشاہت کیسی ملی، یوسف علیہ السلام کو بادشاہت کیسی ملی؟ کیونکہ وہ ایک ایسے مرحلے سے گزر کے گئے تھے، بادشاہ تو کوئی اور تھے، لیکن عزیز مصر کا جو بادشاہ تھا، انہوں نے ان کو اپنا، ایک بات تو یہ بھی آتی ہے کہ ان کو اپنا منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ یوسف علیہ السلام کو کیا قرار دیا تھا؟ منہ بولا بیٹا قرار دیا تھا۔ اسی لیے جب وہ بادشاہ مر گیا تو اس بادشاہت کے وارث حضرت یوسف علیہ السلام ہو گئے۔ ایک بات تو یہ بھی آتی ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یوسف علیہ السلام کے اندر ایسی خوبیاں تھیں اور ایسی حقیقت تھی، ایسا مثال ان کے اندر پایا جاتا تھا کہ شاید ہو سکتا ہو اسی کی وجہ سے ان کو بادشاہت مل گئی، لیکن بادشاہت ملنے کی کوئی خاص وجہ قرآن مجید کے اندر اللہ رب العالمین نے نہیں بیان فرمایا ہے۔ یہ سب کچھ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے کچھ اشارے کیا جاتا ہے۔ اور آپ یقین کیجئے جب یہ لوگ گئے وہاں پر تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا؟ اپنے باپ کو، اپنے والد محترم کو اپنے تخت کے پاس بیٹھا لیے، اپنے تخت کے پاس بیٹھا لیے۔ کون سا تخت؟ بادشاہت کے تخت، وہاں پر بیٹھائے۔ میرے بھائیوں، حضرت یوسف علیہ السلام نے چلتے ہوئے یہ بھی کہا تھا کہ آج کے دن میں یہی اعلان کرتا ہوں، لا تثریب علیکم اليوم، آج کے دن تم لوگوں کے اوپر کوئی قسم کی سرزنش نہیں ہے، کوئی قسم کی پکڑ نہیں کہ تم نے ایسا کیا، تم نے ویسا کیا۔ آج مجھے گنانا نہیں ہے، میں سب کے سب کو چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیتا ہوں۔ جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا نا، فتح مکہ کے بعد کیا کہا تھا
کتنے سارے دشمنوں نے ظلم و ستم کیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جملے میں سارے لوگوں کی ان تمام غلطیوں کو چھوڑ دیے۔ تو گویا اگر چاہتے ہیں کسی بھی مسئلے کو حل کرنا چاہتے ہیں، کسی بھی پرابلم کو سالو کرنا چاہتے ہیں، تو ایک بات پر سالو ہو جاتے، کیا؟ چھوڑو بھائی، میں چھوڑ دیتا ہوں، مجھے ضرورت نہیں کسی چیز کو کھودنے کی، کسی چیز کو خریدنے کی ضرورت نہیں۔ الحمدللہ اگر دنیا کے اندر، معاشرے کے اندر ان سب جملوں کا اگر استعمال ہونے لگے تو بڑے بڑے دنگے، بڑی بڑی لڑائی ختم ہو جائے گی لمحوں میں، سیکنڈوں میں۔ یوسف علیہ السلام نے کیا کہا؟ بھائیوں نے کیا کیا تھا؟ باپ سے چھین لیے، وطن سے چھین لیے، باپ کی محبت کو کاٹنے کے واسطے کیا کیا نہیں کیا، کنویں میں ڈال دیے۔ یہ سب سارے مرحلہ ہوتے ہوئے تخت پر پہنچ گئے، اور یہ ایک زمانہ ایسا ہوا کہ مصر ان میں پہنچ گئے۔ لیکن کیا ہوا؟ وہ ایک ایک چیز کو پہچانتے تھے کہ کس نے کیا کیا ہے، کون بھائی نے کیا کیا ہے، کس بھائی نے کیسا جو ہے پلان بنایا تھا، وہ ایک ایک چیز کو جانتے تھے۔ لیکن کیا کیا؟ ایک ہی بات میں چھوڑ دیے، قال لا تثریب علیکم اليوم، آج تم لوگوں کے اوپر کوئی قسم کی سرزنش نہیں، میں سب چھوڑ دیتا ہوں، معاف کر دیا۔ معافی بہت بڑی چیز ہے، اور معاف کرنے والا بہت بڑے اونچے درجے پر پہنچ جاتا ہے۔ اس لیے معافی اور عفو درگزر کا معاملہ ہونا چاہیے معاشرے کے اندر، لوگوں میں۔ جس قوم کے اندر یہ معاملہ اگر ہو تو یقیناً بڑے بڑے جو ہے پلان میں کامیاب ہو سکتے ہیں، اور بگڑے ہوئے کام بھی الحمدللہ سدھر سکتا ہے اور درست ہو سکتا ہے۔ اور یوسف علیہ السلام اتنا ہونے کے باوجود، اللہ اکبر، آپ غور کیجئے، وہ دعا کرتے تھے، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے۔ ہمارا ولی کون ہے؟ اللہ رب العالمین، انت ولی، اللہ رب العالمین، اے اللہ تو ہی ہمارا ولی ہے، تو ہی ہمارا پاک ہے، تو ہی ہمارا پروردگار ہے، خالق اور مالک ہے۔ لوگ جو ولی ولی کرتے ہیں نا، ولی ولی کر کے اور پتہ نہیں کس گلی میں چلے جاتے ہیں۔ ہم ولی ولی کرنے والے دیکھو گلی گلی میں جاتے ہیں، پتلی گلی میں جاتے ہیں، چور والے گلی میں چلے جاتے ہیں۔ تو ایسا ہمارا کام نہیں ہونا چاہیے۔ ہمارا ولی اللہ تبارک و تعالی ہے، پروردگار۔ ولی کے مطلب مددگار۔ وہ یہ دعا کر رہے ہیں کہ اللہ تو مجھے اگر وفات دے تو فرما برداری کے حالت میں، مسلمان ہونے کے حالت میں، وَأَلْحِقْنِي بِالصَّالِحِينَ، اور اے اللہ کل قیامت کے دن تو ہمیں نیک لوگوں کے ساتھ ملانا، اچھے لوگوں کے ساتھ ملانا، برے لوگوں کے ساتھ نہیں۔ تو پتہ چلتا ہے یہاں پر، آپ غور کر سکتے ہیں اس بات پر، اس جملے کے اوپر ہم توجہ دے سکتے ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام اپنے آپ میں ایک پیور، بڑے ہی سیریس، کیا سیریس؟ اپنی پاک دامنی میں بالکل دودھ کے دودھ اور پانی کے پانی واضح کر دیا، لیکن پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کر رہے ہیں۔ کیا دعا کر رہے ہیں؟ تو ہمارا پروردگار ہے، مالک، بس تو ہمیں وفات دے تو مسلمان کی حالت میں، ایمان کی حالت میں، فرما برداری کی حالت میں، اور اللہ جب تو ہمارے حشر فرما، جب تو ہمیں اٹھا تو نیک لوگوں کے ساتھ ملا دے۔ تو گویا کہ قرآن مجید کے اندر بھی یہ بات اللہ رب العالمین نے واضح فرمایا ہے کہ جو آدمی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، فرما برداری کرتے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام کی تمام لوگوں کو، کن لوگوں کے ساتھ؟ نیک لوگوں کے ساتھ، صالح لوگوں کے ساتھ، شہیدوں کے ساتھ، انبیاء کے ساتھ اللہ رب العالمین اٹھائے گا، چار بڑے بڑے لوگوں کے ساتھ اٹھائے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں یاد رکھو، نیک بنو، اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، دنیا میں چاہے جو بھی ہو جائے اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری سے ہٹنے کی کوشش بالکل نہیں کرنا، ہرگز ہرگز نہیں کرنا۔ اگر چاہتے ہو دنیا میں عزت مل جائے اور آخرت میں انبیاء کے ساتھ، شہداء اور نیک لوگوں کے ساتھ اور سچے اور صالح لوگوں کے ساتھ چاہتے ہو کہ ہمارا حشر ہو، ان لوگوں کے ساتھ ہماری شمولیت ہو، تو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرنا۔ انبیاء دعا کرے، حضرت یوسف علیہ السلام کی دعا سے کیا پتہ چلتا ہے؟ اللہ اکبر۔ اس لیے ایسی دعاؤں کو یاد کر کے اور بار بار ایسی دعاؤں کو ورد کرنا چاہیے اپنی زبان سے،
تو حضرت یوسف علیہ السلام کا تذکرہ یقیناً ہماری روح کو زندہ کرنے کے لیے اور ہمارے اپنے آپ میں سرگرمی پیدا کرنے کے لیے کافی ہے، پوری ملت اور پوری قوم کے اور پورے لوگوں کے اور پوری نوجوانوں کے اندر یہ بات خصوصی طور پر۔ تو اللہ رب العالمین نے سورہ یوسف کے اندر بہت سارے نقطے اور پوائنٹ جو ہے بیان فرمایا۔ سورہ رعد میں بھی اللہ رب العالمین نے بہت ساری باتیں بیان فرمائی ہیں، اور اللہ تبارک و تعالی نے اس میں بھی عقیدے کے اندر اور عقیدے کو بھی بیان کیا ہے۔ اسی طریقے سے انسان کی جزا اور سزا کے بارے میں بھی بیان فرمایا ہے، اور ایسی ہی اللہ تبارک و تعالی نے حضرت ابراہیم کے نام سے ایک سورت کو قائم کر دیا ہے، سورہ ابراہیم۔ اللہ رب العالمین نے اس سورہ ابراہیم کے اندر بہت سارے ایسے باتیں بیان فرمائی ہیں جو انسان کے قبر کے اندرونی حالات کے تعلق سے ہیں، قبر کے اندرونی حالات کے تعلق سے ہیں۔ ہر آدمی کو مرنا ہے، اور مرنے کے بعد قبر کے اندر اس کو جانا ہے۔ میرے بھائیو، دنیا کے اندر تو سارے لوگ مل جاتے ہیں، سارے لوگ دکھ جاتے ہیں، سلام کلام دعا خیریت کیفیت ہم اور غم میں شامل ہو جاتے ہیں، لیکن مرنے کے بعد قبر کے اندر جس کو برزخی زندگی کہتے ہیں، وہاں پر کوئی آ سکتا ہے؟ وہاں پر کوئی نہیں آ سکتا ہے۔ وہاں پر آپ کے اعمال اور آپ کی نیکیاں ہی آپ کے ساتھ داری دے سکتی ہیں، ورنہ دوسرا کوئی بھی نہیں۔ اس لیے دنیا کے اندر ہم اور آپ اگر عقید توحید پر قائم رہے تو اللہ رب العالمین قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا، قبر کے اندر بھی ثابت قدم رکھے گا۔ اللہ رب العالمین نے کہا یثبت اللہ الذین آمنوا، اللہ رب العالمین نے کہا مومنوں کو، ان ایمان والوں کو ثابت قدم رکھے گا۔ ثابت قدم کے مطلب کیا ہے؟ قبر کے اندر جو سوالات ہیں، قبر کے اندر جتنے بھی سارے پرابلمز ہیں، ان تمام چیزوں میں صحیح صحیح جواب دینے کی توفیق اور صلاحیت اور اس کے اندر یقین اور استحکام پیدا کر دے گا۔ اس لیے میرے بھائیوں، نوجوانوں اور خواتین، ہم سب کو یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ہم قرآن مجید جس طریقے سے گھنٹوں گھنٹہ کھڑے کھڑے سنتے ہیں، تو ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم سننے کے ساتھ ساتھ سلولی دھیرے دھیرے اپنی حلق سے نیچے جانے دیں اور اپنے دل میں بٹھا کر ان باتوں کا صحیح طور سے ہم اپنی زندگی میں لاگو کریں۔ انشاءاللہ یقین اللہ رب العالمین کا وعدہ سچا ہے، سچا رہے گا، اور یقیناً مومنوں کے ساتھ اللہ رب العالمین اپنے وعدے کو کبھی فیل ہونے نہیں دے گا۔ تو آئیے ہم دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کہ مولا کریم پاک پروردگار ہمیں اور آپ کو، سب کو، بھائیوں کو، نوجوانوں کو، خواتین کو، سارے لوگوں کو اللہ رب العالمین قرآن مجید جو ہم سنتے ہیں اور سننے کے ساتھ ساتھ جو بھی چھوٹی چھوٹی باتیں آپ کے کانوں تک دستک دے رہی ہے، پہنچائی جاتی ہیں، اللہ رب العالمین ان تمام باتوں کی پر غور و خوض کرنے کی توفیق عطا فرما۔ پروردگار ہم سب کے نماز، روزے، صدقات، زکوٰۃ اور تراویحاں، ان تمام چیزوں کو اللہ رب العالمین شرف قبولیت کا درجہ نصیب عطا فرما۔ واقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔